تفصیل کیا ہے. تو یہ چند باتیں انشاءاللہ ہم اس میں پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے. سب سے پہلا سوال ہے اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے. جواب، اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ عز و جل ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں. نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں. صفات سمجھتے ہیں نا، صفت کی جی جی. جمع ہے، جیسے کہ اس کا خالق ہونا، رازق ہونا، یہ سب اس کی صفات ہے. کیا کوالٹی وہی- ورڈ یوز کر سکتے ہیں ہم؟ جی کوالٹی ورڈ یوز کر سکتے ہیں صفات کے لیے؟ ہاں، کوالٹی تو ویسے ہم اپنے لیے یوز کرتے ہی ہیں. ہمارے لیے جیسے آپ کی کچھ صفت ہوگی تو یہ کوالٹی ہی ہے. ہوں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ویسے اس کی صفات قدیم ہے. تو بالکل. سمجھنے کے لیے کافی ہے. جی بالکل. وہی اس کا مستحق ہے کہ وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت و پرستش کی جائے. اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہی اس بات کی لائق ہے اور مستحق ہے کہ ہم اسی کی عبادت کریں. وہ واجب الوجود ہے. اور واجب الوجود کا معنی یعنی اس کا وجود ضروری. وجود یعنی موجود ہونا. عدم یعنی نہ ہونا محال ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. وہ قدیم ہے یعنی ہمیشہ سے ہے. ازلی کے بھی یہی معنی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے، ازلی ہے، ابدی ہے. تو قدیم کے معنی اور ازلی کے معنی بھی کیا ہیں؟ یہی ہے. وہ باقی ہے یعنی ہمیشہ رہے گا. اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں. ابدی کا مطلب جو ہمیشہ سے رہے گا. ازلی کا مطلب جو ہمیشہ سے ہے. اور ازل ابدی یعنی ہمیشہ رہے گا. رہے گا. ہاں، کہتے ہیں نا وہ ازلی اور ابدی ہے. ازل سے لے کے ابد تک یہ جملہ بھی بولا جاتا ہے. وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. بے پرواہ کا مطلب جس سے مجھے اور آپ کو پرواہ رہتی ہے کچھ نہ کچھ. آپ کو پرواہ ہے کہ میری کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، 6 بج گئے ہیں، ٹھیک ہے. اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، بے نیاز ہے، کسی کی ضرورت نہیں ہے اس کو، بالکل. کسی کا محتاج نہیں، تمام جہاں اس کا محتاج. جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے. قدیم یعنی ہمیشہ سے. صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہیں. اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہیں، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوں. اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات یہ قدیم ہے. اللہ کی صفات جتنی ہیں سب کے سب قدیم ہیں. اور باقی اس کے علاوہ سب کا سب کیا ہے؟ حادث، یعنی پہلے موجود نہیں تھا. حادث کا مطلب یہ ہے جو پہلے موجود نہیں تھا پھر وجود میں آیا. وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ بیٹا، اور نہ اس کے لیے بیوی. جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے، بالکل نص قرآن کے خلاف ہے. وہی ہر شے کا خالق یعنی پیدا کرنے والا. ذوات و افعال، ذوات ذات کی جمع ہے. جیسے میرے اور آپ کی ذات ہے، یہ بھی اسی نے پیدا کی ہے. میں اور آپ جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ بھی اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں. حقیقتاً روزی پہنچانے والا وہی ہے. ملائکہ وغیرہ ہم سب وسیلہ ہیں. ملائکہ یعنی فرشتے یہ بیچ میں صرف واسطہ بنتے ہیں. اللہ تعالی جسم، جہت، مکان، شکل و صورت، حرکت و سکون سب سے پاک ہے. وہ کہاں ہر چل کم رہا ہے؟ میں مس کر گیا. پیج نمبر 50 پر 11 نمبر پر. اب 12 شروع کرتے ہیں. ارے وہ جی جی ڈبل ہے نا، میں جی، نیچے ہی ڈبل جا رہا پیج ہوں. تو نہیں میں نہیں، نیچے جا رہا ہوں، میں دکھ ہی نہیں رہے. ڈبل جی پیج. جی. وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے. ہر طرح کا کمال اور ہر طرح کی خوبی، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہو پاک ہے. ہر اس بات سے، مثلا جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعا محال ہیں. کسی بھی حال میں اس کی طرف ان باتوں کی نسبت کرنا جائز ہی نہیں. سوال، اللہ تعالی کی صفات ذاتیہ کون سی ہیں؟ جواب،
صفات ذاتیہ 7 ہیں جو کہ درج ذیل ہیں. یہاں حیات، قدرت، سننا، دیکھنا، کلام، علم، ارادہ، اور ان میں سے ہر ایک اس کی تفصیل. اس کے یعنی علاوہ مطلب کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس یہ 7 ہی ہیں، اس سے زیادہ نہیں 7 ہے؟ صفات ذاتیہ ہیں. اچھا، جی، اس کے یہ علاوہ بھی ذاتی. صفات ہیں، لیکن صفات غیر ذاتیہ کہا جائے گا ان کو. اچھا، اب یہ ٹھیک. غیر ذاتیہ کا مطلب وہ نہیں کہ جو غیر کی وجہ سے ہیں. اللہ عز و جل کی جو صفات ہیں وہ اس 7 صفات ذاتیہ ہیں. اچھا، اب کیونکہ یہ باری تعالیٰ کے بارے میں کلام کرنا ہے، ذات باری تعالیٰ کے بارے میں، تو یہاں الفاظ کا انتخاب بھی بڑا اس طرح جی کا رکھنا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ادا نہ ہو جائے جس سے کہ کوئی بے ادبی کا پہلو نکل سکے. جی جی، بالکل بالکل. تمام چیزوں کا یہاں خیال رکھنا پڑتا ہے. ان صفات کی کچھ تفصیل ارشاد فرماتے ہیں، کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں مخلوق کے لیے بھی بولے جاتے ہیں، کچھ باری تعالیٰ کے لیے بھی، لیکن ہمارے لیے بولنا اور اس کے لیے بولنا دونوں میں کیا ہے؟ بہت بڑا فرق ہے. آپس میں تو کوئی رشتہ ہی نہیں ہے ان الفاظ کا. جواب وہ حی ہے، یعنی خود زندہ ہے، اور سب اس کی زندگی اور سب کی زندگی اس کے ہاتھ میں ہے. یعنی وہ خود زندہ ہے اور ساری کائنات کی زندگی اس کے دستے قدرت میں. اس کے ہاتھ میں مراد کیا؟ اس کے دستے قدرت میں، جسے جب چاہے زندہ کرے اور جب چاہے موت دے، اس کی مرضی. وہ ہر ممکن پر قادر ہے، کوئی ممکن اس کی قدرت سے باہر نہیں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی. وہ سمیع ہے، یعنی ہر پست سے پست آواز کو سنتا ہے، مگر اس کا سننا کان سے نہیں، ہم کان سے سنتے ہیں. وہ بصیر ہے، یعنی ہر باریک سے باریک کے خوردبین سے محسوس نہ ہو، دیکھتا ہے مگر اس کا دیکھنا آنکھ سے نہیں. جو مشینیں ہوتی ہیں جو باریک سے باریک اشیاء کو دیکھ لیتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی وہ مشینیں جو باریک سے باریک اشیاء کو نہیں دیکھ پاتی، لیکن باری تعالیٰ ان کو بھی دیکھتا ہے. بے شک. وہ کلام فرماتا ہے مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے پاک ہے. نہ اس میں الفاظ ہیں نہ اس میں حروف ہیں. جیسے میں کلام کر رہا ہوں، آپ کلام سن رہے ہیں، تو میرا کلام اس میں الفاظ بھی ہیں اور حروف بھی ہیں. اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی علم گھیرے ہوئے. وہ غیب و شہادت سب کو جانتا. غیب مطلب چھپی ایک ہوئی سیکنڈ. باتیں. چھپی جی ہوئی کس یہ سے؟ جی حضرت، یہ وہ کلام فرماتا ہے مگر اس کا کلام زبان سے نہیں، یہ تو ٹھیک ہے، درست ہے. اس کا کلام اور اس کا کلام آواز اور الفاظ و حروف سے پاک ہے. ٹھیک. بس نہ اتنا تو ہم اس کو میں، ماننا ہے. ہاں، نہ تو اس میں آواز ہوتی ہے، نہ الفاظ ہوتے ہیں، نہ حروف ہوتے ہیں. کیسا ہوتے ہیں اسے کوئی تعبیر نہیں کر سکتا. اچھا. کلام باری تعالیٰ ہے. ہاں، رب تعالیٰ کا محبوب جانے، کیونکہ رب تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے شب معراج کلام فرمایا، اور کلام بغیر کسی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں تھا. جیسے کہ وحی آتی ہے، یہ بھی کلام الہی ہے، لیکن اس میں بیچ میں فرشتے واسطہ ہوا ہوتے ہیں. لیکن وہاں جو کلام فرمایا باری تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، بیچ میں کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. اس کا علم ہر شے کو محیط ہے، یعنی گھیرے ہوئے ہے، ہر شے اس کے علم میں. وہ غیب و شہادت سب کو جانتا ہے. غیب بولتے ہیں چھپی ہوئی بات کو، اور شہادت مطلب جو کھلی ہو. تو یہ غیب و شہادت کا معاملہ کس کے اعتبار سے ہے؟ ہمارے لیے تو، باری تعالیٰ کے لیے تو سب یکساں ہے نا، سب اسے پتا ہے. یعنی جی ہمارے علم کے اعتبار سے جو چھپی ہوئی باتیں ہیں، اور ہمارے علم کے اعتبار سے جو کھلی ہوئی باتیں ہیں، ان تمام باتوں کو رب تعالیٰ جانتا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ جی جی. ورنہ وہ تو سب جانتا ہے. بے شک. جسے ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات چھپی ہوئی ہے، وہ اسے بھی جانتا ہے. ارادہ و مشیت کی صفت سے متصف ہے. ارادہ اور مشیت، ارادہ مطلب چاہنا، اور مشیت کا معنی بھی چاہنا ہوتا ہے. اس کا ارادہ و مشیت، اس کے ارادہ و مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا.
تمام چیزوں کو اپنے ارادے سے پیدا فرماتا ہے اور ان میں اپنے ارادے سے تصرف فرماتا ہے. یہ نہیں کہ بے ارادہ اس سے افعال سرزد ہو جائیں. اس نے کسی پودے کو پیدا فرما دیا، اب اس میں چاہتا ہے تو تصرف فرماتا ہے، یعنی اس کو بڑا کر دیتا ہے. اب حکم فرماتا ہے اس کے لیے بڑا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اس کے لیے حکم فرماتا ہے کہ تو فنا ہو جا تو فنا ہو جاتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا عین ہے یا غیر ہیں؟ باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں یہ عین ذات ہیں یا غیر ہیں؟ جواب: صفات باری تعالیٰ نہ عین ہیں نہ غیر، یعنی صفات اسی ذات ہی کا نام ہو ایسا نہیں، اور نہ اس سے کسی طرح جدا ہو سکیں کہ نفس ذات کی مقتضا ہیں اور عین ذات کو لازم. مطلب اب ایک مثال دینے بات سمجھ میں آ جائے گی. بلا تشبیہ اس کو یوں سمجھے کہ پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے. پھول کی خوشبو پھول کی صفت ہے جو پھول کے ساتھ ہی پائی جاتی ہے، مگر اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اس سے پھول اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے. اس خوشبو کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پھول ہے، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ خوشبو پھول سے جدا ہے. اسی طرح سے باری تعالیٰ کی جو صفات ہیں جیسے کہ اس کا رحیم ہونا، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ رحیم جو صفت ہے باری تعالیٰ کی یہی باری تعالیٰ ہے، یہی ذات ہے اس کی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس سے جدا ہو سکتی ہے. ٹھیک، جی سمجھ گئے نا؟ یہ لاسٹ سینٹنس سے پہلے والا سینٹنس مس آؤٹ کر دیا میں. کون سا والا جو یہ میں نے پہلے بولا جو ابھی؟ یہ لائن لاسٹ لائن سے پہلے بلا تشبیہ کو یوں سمجھیں یہ نا. اس کے بعد پھول کا سمجھ گیا کہ پھول، لیکن اس کے بعد کیا مطلب مگر نہیں سمجھ پایا میں. اس خوشبو کو ہم پھول نہیں کہتے اور نہ ہی اسے پھول سے جدا کہہ سکتے ہیں. جی بالکل. ٹھیک. سوال: اللہ میاں کہنا کیسا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کے ساتھ میاں کا لفظ بولنا منع ہے. اللہ تعالیٰ، اللہ عز و جل وغیرہ بولنا چاہیے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے میاں کا لفظ نہ بولا جائے کہ وہ 3 معنی رکھتا ہے: آقا اور شوہر اور مرد و عورت میں زنا کا دلال. 3 معنی ہوئے: آقا اور شوہر اور بیچ میں جو یہ کانٹریکٹر ہوتا ہے دونوں کا. ان میں تو رب العزت کے لیے محال یعنی ناممکن ہے. 2 معنی جو ہیں، یعنی شوہر والا معنی اور یہ دلال والا معنی کیا ہے؟ رب تعالیٰ کے لیے بالکل محال قطعی. تو اگرچہ آقا والا معنی کسی حد تک بولا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں بولنا چاہیے کیونکہ ایک معنی درست ہے تو 2 معنی اس کے بالکل خراب ہیں. سوال: لہذا اطلاق یعنی بولنا ممنوع ہے، منع ہے. سوال: کیا اللہ تعالیٰ کو سخی کہہ سکتے ہیں؟ جواب: اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں، جواد کہنا چاہیے. سخی نہیں بلکہ جواد کہنا چاہیے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام محمد رضا خان فرماتے ہیں اسماء الہیہ توقیفیہ یعنی قرآن و حدیث کی طرف سے ٹھہرائے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ اللہ جل جلالہ کا جواد ہونا اپنا ایمان ہے، مگر اسے سخی نہیں کہہ سکتے کہ شرع میں وارد نہیں، شریعت میں بزرگوں سے سخی ورڈ علماء نہیں آیا. ورڈ نہیں آیا. اس وجہ سے اس طرح کے الفاظ ہی ہم باری تعالیٰ کے لیے بولیں جو یا تو قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے یا قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ الفاظ علماء محدثین کے ذریعے ہم تک پہنچے ہوئے. جی. حکیم الامت مفتی احمد یار خاں فرماتے ہیں محاورہ عرب میں عموماً سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے اوروں کو بھی کھلائے، یہ سخی. جواد وہ جو خود نہ کھائے اوروں کو کھلائے، اسے جواد کہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو سخی نہیں کہا جاتا. باری تعالیٰ کھانے سے پاک ہے، وہ ساری کائنات پر اپنی رحمت کی برساتا ہے. سوال: اللہ تعالیٰ کے لیے عاشق کا لفظ بولنا کیسا ہے؟ لفظ عاشق اللہ کے لیے. جواب: ناجائز ہے کہ عشق کے معنی اللہ عز و جل کے حق میں محال قطعی ہے.
اور ایسا لفظ بے ورود شرعی اللہ تعالیٰ کی شان میں بولنا ممنوع قطعی ہے. مطلب محال قطعی کا مطلب ہے یعنی کسی بھی حال میں اس کے تعلق سے یہ لفظ نہیں بولا جا سکتا، یقینی طور پر یہ محال ہے. اور اسی طرح سے یہ لفظ شریعت میں کہیں آیا ہی نہیں ہے، بے ورود شرعی یعنی شریعت کے وارد کیے بغیر اس لفظ کو ہمیں بولنا نہیں چاہیے، ممنوع قطعی. بات سمجھ میں آئی؟ دینا جی جی ٹھیک. اچھا یہ یہاں تک ہمارا سبق ہو گیا مکمل. اس میں اب خصوصی طور پہ کچھ سوالات ہم آپ کو دے دیتے ہیں یاد کرنے کے لیے، چاہے تو آپ ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. جیسے کہ لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ سخی بولنا کیسا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ عاشق بولنا کیسا ہے، اور باری تعالیٰ کی صفات ذاتیہ کیا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں اس کا عین ہے یا اس کا غیر ہے. خصوصی طور پہ یہ 4 سوال آپ ضرور یاد کیجیے گا. باقی پورے سبق کا اچھے سے مطالعہ کیجیے گا. کل ان 4 سوالوں میں سے مزید پورے سبق کا انشاءاللہ جائزہ لیں گے. اب اس اچھا. میں 3-4 بار آپ مطالعہ کر لیں گے تو امید ہے آپ کو یاد ہو جائے گا. کچھ باتیں تو اب بھی یاد ہو چکی ہوں گی، مزید کچھ ابھی اور مطالعہ کریں گے تو اس میں اور پختگی آ جائے گی. ٹھیک ہے، دعا کر لے درجے کا اختتام کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. آئیے مدنی مقصد دوہرا لیتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام